اور اس کی گرفت جو ہے وہ نہایت تکلیف دینے والی اور بہت سخت. یہ حافظ ابن کثیر کا آخری جو ہے اس کے اوپر یہ ریمارک. اس سے نمبر ایک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ یزید کا کرتوت کیا تھا. آج کل لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے مگر یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں شک نہیں. آج کل کے دیوبندی وہابی جو ہیں وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں یزید کے بارے میں. کھل کے واضح ہو گیا. میں نے کوئی لفظ اپنی طرف سے تو بولا کوئی نہیں. جو کچھ ان کے ممدوح مورخ نے, جو کہ مورخین میں ایک تکڑا طاقتور ایسا مورخ ہے کہ جھوٹی اور کمزور روایات جو ہیں ان کو چھٹک کر تو جھاڑ دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, اور مضبوط اور پختہ روایتیں جو ہیں ان کو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. اور بڑا پیارا امام ہے وہابیوں اور دیوبندیوں کا. اس کتاب میں سے میں نے یہ سارے جتنے بھی آپ حضرات کو پڑھ کر سنائے اقتباسات, اس کے بعد میرا خیال ہے کسی اور تبصرے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ یزید کس کیٹیگری کا آدمی تھا. بہرحال آخری بات اس سلسلے کی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہیں اس معاملے میں. جی دیوبندیوں وہابیوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ وہ ان سب معاملات کے اندر وہ یزید کا حمایتی ہے اور کھلم کھلا وہ یزید کی حمایت کرتا ہے. آج بھی عرب کے اندر بھی باقاعدہ طور پر یزیدی ایک فرقے کا نام ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یزیدی ایک فرقے کا نام ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی عراق میں لے جائے اور آپ کبھی کربلا محلہ شریف جائیں, بغداد شریف جائیں, تو آپ خود سن لیں گے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یزیدی ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ حسینی ہے. یزیدی فرقہ آج بھی وہاں پر موجود ہے تو ان کا نام وہاں پر یزیدی ہے. مگر یہاں والے جو ہیں یہ یزیدی فرقہ کہلانے سے تو خوف زدہ رہتے ہیں. یزیدی فرقہ اپنے آپ کو نہیں کہلاتے مگر سب کچھ اپنا یہ یزید کے لیے وہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ان کا ایک عالم جو ہے وہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتا ہے خلافت یزید بن معاویہ, اس کتاب کا نام ہے رشید بن رشید, اصل کتاب کا نام ہے, میری لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ایک دیوبندی عالم کی تقریر آخر میں لکھی ہوئی ہے جو اس کتاب کی تائید کرتا ہے, اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرا والد اگرچہ عالم ہے, بہت بڑا عامل ہے, شریعت کا پابند ہے, اس کے باوجود میں اتنا یقین مجھے اپنے باپ کے جنتی ہونے میں نہیں ہے جتنا یقین مجھے یزید کے جنتی ہونے کا ہے. اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کے جنتی ہونے میں شک کر سکتا ہوں پر یزید کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں. اس یزید و حسین کے یہ باہمی جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو اپنے آپ کو یزید کا پیروکار کہتے ہیں ہم ان کو بھی مبارک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح کی مبارک جو میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے قرآن پاک کے اندر. ہاں جی, ذق انک انت العزیز الحکیم, عزیز الکریم, اور اس طرح اور بھی. میں مبارک کس بات کی دے رہا ہوں؟ مبارک دے رہا ہوں ان کو جہنم کی, جس جہنم کے اندر یزید جائے گا. جس طرح اس یہ کردار ہو جو میں نے بیان کیا, تو آپ بتائیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ یزید ان کا سردار ہے, وہ یزید کے پیروکار ہیں, وہ یزید کی جماعت ہیں, وہ یزید کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں, وہ یزید کا ٹولہ ہے. تو جدھر یزید جائے گا ادھر وہاں جائیں, ہم ان کو مبارک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے لیے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے صلے میں انشاءاللہ تعالی ضرور ہی ان کے پیچھے پیچھے اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں لے جائے. بس اتنی بات پر یہ بحث ختم. اور اب اس کے بعد ایک بات بڑی اہم, اور وہ یہ کہ یزید کے اندر جو گناہ تھے ان کو آپ سن چکے ہیں نا. شرابی ہونا, لونڈوں کے ساتھ, اندھاڑیے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا, پھر اپنا دل بہلانے کے لیے چھوکریاں پالی ہوئی تھیں جو گاتی تھیں بجاتی تھیں اور اس کے شوق سارے پورے کرتی تھیں. 3, اس کے علاوہ ڈانس اور موسیقی. جی, خواہشات نفس کو ابھارنے والے جو
گانے ہیں، ان کی مجالس اور یہ موسیقی، میوزک وغیرہ اور ڈانس، ان چیزوں کا وہ دل دادا تھا۔ اور کس چیز کا دل دادا تھا؟ اور یہ کہ وہ نماز بھی جو ہے وہ کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ یتعدی حکم الکتاب، اور شریعت مطہرہ کے جو حکم ہیں ان حکموں سے وہ تجاوز کرتا تھا۔ ذرا گریبان میں جھانک کر اپنے دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو شریعت کے احکام سے تجاوز کرتے ہیں، شریعت کے احکام سے آگے پیش قدمی کرتے ہیں، کتنے؟ یہ سارے جو ہے نا، یہ ہے نا جی، تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر کے اندر یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں موجود ہیں، کچھ کم ایک دو رہ جائیں گی جو کہ ہر ٹی وی والے گھر کے اندر نہ ہوں گی، مگر بہت سارے لوگوں کے اندر وہ بھی پائی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، کیا واقعی ہم حسینی ہیں اور یزید پر ہم لعنت بھیجتے ہیں؟ یزید کے جن کرداروں کی وجہ سے ہم لعنت بھیج کر اس کو 3 طلاق دے کر فارغ کر کے اپنے آپ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، میرے دوستو اس کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو کس منہ سے ہم یزید مردہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کس منہ سے ہم حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ایک سبق اس میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، اور اس کے بعد پھر جس کو توفیق دے تو اپنے گھر سے وہ ٹی وی کو ختم کرو۔ ہے بھائی کوئی مسلمان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، ان کی محبت کے واسطے، یزید سے نفرت کے واسطے آج کے جمعۃ المبارکہ کا دن محرم شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعلان کرے کہ آج ہی میں جا کے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دوں گا؟ ہے کوئی؟ کیوں جی؟ لو جی، 2 ہاتھ اٹھ گئے ہیں ایک ہی ہستی کے جی، اور جی وہ ایک ہاتھ وہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، صحیح حسینی بن جاؤ۔ خبروں کے لیے اخبار بہت ہیں، اخبار کے اندر ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ میں نے نوائے وقت اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے اور عرصہ دراز ہو چکا ہے کہ ٹی وی اپنے گھر سے میں نے نکال دیا۔ جب سے یہ بے حیا ہوا ہے ٹی وی، میں نے اپنے گھر سے اس کو نکال دیا۔ ہاں جی، اور کوئی؟ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اور بھائی اور جی، کوئی ہے قربانی دینے والا؟ کوئی ہے سچا حسینی بننے والا؟ کوئی ہے جو یزید پر لعنت بھیجتا ہو اور اس لعنت بھیجنے میں سچا ہو؟ اب یہ دیکھ لیں جی، یہ سارے حسینی ہیں جی، یزیدی ان میں کوئی، یزید پر 1000 بار لعنت، سب کے منہ سے ہزاروں بار یزید پر لعنت، بے شمار لعنت۔ ہاں جی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو سارے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ساری یزیدی کرداروں کی جڑ جس کو ٹی وی کہتے ہیں تو وہ ٹی وی اپنے گھر سے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں وعدہ کیا ہے کہ آج سے ٹی وی گھر سے باہر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ کام بھی کرنا اس زمانے کے اندر ایک جہاد سے کم نہیں۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کے اندر اس طرح کی خرابیاں، یزید کے اندر جو خرابیاں تھیں جو میں نے بتائی، ان خرابیوں کی وجہ سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس زمانے میں بیعت کا لفظ بولتے تھے، آج کے زمانے میں ووٹ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی بے نمازی کو آپ ووٹ دیں تو یہ آپ کا فعل یزیدی فعل ہے۔ اگر کسی گانے ناچنے والے یا گانے ناچنے دیکھنے والے، میوزک بجانے والے یا میوزک کو سننے والے کو آپ ووٹ دیں تو آپ یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر بے نمازی کو ووٹ دیں تو یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ شرابی کو ووٹ دیں تو یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔
اور شریعت کے احکام سے تجاوز کرنے والے کسی شخص کو اگر آپ ووٹ دیں تو آپ یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ میری یہ درد بھری بات کو آپ یاد رکھیں، اور اے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس کو کبھی نہ بھولیں، ہزار بار اس پر غور کریں، رات کو جب لیٹیں تو اس بات پر غور کریں، غور کریں، غور کریں، شاید کہ یہ اس طرح کی اکثر و بیشتر خرابیوں کا جو سرچشمہ ہے وہ ٹی وی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رات کے وقت ہی ہدایت دے دے، دن کے وقت دے دے، کسی وقت اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچیں کہ یزید کے کرداروں کو اٹھا کر ہم نے گھر سے باہر جب تک نہیں پھینکنا، اس وقت تک امام حسین کی روح ہمارے ساتھ راضی نہیں، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ جی محبت کا دعویٰ امام حسین فرمائیں گے قیامت کے میدان میں کہ محبت کے دعوے میرے نام لے لے کے کرتے تھے، اور کرتوت سارے وہ کرتے تھے کہ جو یزید کرتا تھا، جس کے مقابلے میں جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا اور اپنا سارا خاندان قربان کر لیا۔ تم کہاں سے حسینی آ گئے ہو؟ قیامت کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔